نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل گزشتہ جو ہمارا درس تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات والی آیت پر انبیاء علیہ السلام کی حیات کے بارے میں تھا، جس پر حضور علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہم نے بطور دلیل پیش کی تھی۔ آج کا درس بھی اسی درس کا حصہ ہے۔ اس میں ہم اپنے اکابر اہل علم، فقہاء، محدثین کی عبارات کو نقل کریں گے، جس سے یہ بات 100% واضح ہو جائے گی کہ انبیاء علیہ السلام، خصوصاً حضور علیہ السلام، اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں۔ اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، نہ ہی یہ مسئلہ کوئی اختلافی ہے، بلکہ یہ مسئلہ امت مسلمہ میں اہل سنت والجماعت میں اتفاقی ہے۔ سب سے پہلے حافظ الدنیا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وارد نہیں ہوگی، بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الانبیاء میں یہ فرماتے ہیں ان اللہ جل ثناؤہ رد الی الانبیاء ارواحہم فہم احیاء عند ربہم کالشہداء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح ان کی طرف لوٹا دیے ہیں، سو وہ اپنے رب کے ہاں شہیدوں کی طرح زندہ ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں المعتقد المعتمد انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کسائر الانبیاء فی قبورہم، قابل اعتماد عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ ان کی ارواح کا عالم علوی اور عالم سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ دنیا میں تھا، سو وہ قلب یعنی دل کے لحاظ سے عرشی ہیں اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔ اسی طرح علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وفاء الوفا کے اندر لکھتے ہیں لا شک فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ وکذا سائر الانبیاء علیہم السلام، وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات میں کوئی شک نہیں، اسی طرح باقی تمام انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان کی یہ حیات شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے بڑھ کر ہے۔ ایک جگہ پہ علامہ سمودی اپنی اسی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں وَأَمَّا أَدِلَّةُ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ، خلاصہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات کے دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ حیات ابدان کے ساتھ ہو جیسا کہ دنیا میں تھی، مگر خوراک سے وہ مستغنی ہیں۔ امام علی بن عبد الکافی السبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفاء السقام میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات تو تمام سے اعلیٰ، اکمل اور اتم ہے، کیونکہ ان کی حیات جسم اور روح دونوں کو دوامی طور پہ حاصل ہے، جس طرح کے دنیا میں تھی۔ ایک دوسری جگہ پہ شفاء السقام میں علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے، اور اس طرح معراج کی رات حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جتنی صفات کا ذکر ہے وہ تمام اجسام کی صفات ہیں، اور اس حیات کے حقیقی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حیات کے ساتھ ابدان کو کھانے پینے کی ویسی ہی حاجت ہو جیسے دنیا میں تھی، یا یہ کہ وہ کثیف پردہ میں نفوذ نہ کر سکے۔ اور اسی طرح اجسام کی دیگر صفات جن کا ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان ابدان کا حکم دنیاوی ابدان سے جدا اور الگ ہو، عقلاً اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، ان کے لیے حقیقی حیات ثابت ہو، جیسا کہ بہت سی چیزیں علم ہے، سماع ہے، ادراک ہے وغیرہ، تو ان کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ تو تمام مردوں کے لیے ثابت ہے، پھر بھلا حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے کیوں ثابت نہیں ہوگا؟
اسی طرح علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ کے لیے لازم ہے کہ یا وہ عالم ہو یا وہ جاہل ہو، اور یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ علیہ السلام معاذ اللہ جاہل ہیں، بلکہ آپ تو عالم ہی ہوں گے۔ دیکھیے طبقات الشافیہ کبریٰ۔ اسی طرح علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام زندہ ہیں، حس اور علم سے موصوف ہیں، اور آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ والسلام پہنچائے جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم اس کا بیان پہلے کر چکے ہیں۔ دیکھیے طبقات الشافیہ۔ اسی طرح جو ہے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، وَمِنْ عَقَائِدِنَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ۔ ہمارے عقیدہ میں یہ بات داخل ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر ان پر موت کہاں؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر حیات پر ایک رسالہ تصنیف کیا ہے، جو خود ہم نے سنا ہے، اور جن لوگوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف یہ غلط بات منسوب کی ہے، اشاعرہ نے ان کے سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، جو بات امام ابو الحسن اور ان کے اصحاب سے حکایت کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نبی نہیں اور نہ وفات کے بعد رسول، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے ان پر اور خالص جھوٹ ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی، نہ کسی مجلس مناظرہ میں ان سے سنی گئی، نہ ان کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت ہے۔ اور بات یہ ہے، ان سے بھلا یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ شہداء زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو حضرات انبیاء علیہ السلام بطریق اولا زندہ ہیں، کیونکہ سب کا رتبہ نبوت کے رتبہ اور مقام سے کم تر ہے۔ اسی طرح جو ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی طرف سے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور امام ابو القاسم قشیری نے اس افطراء کی سختی سے تردید کی ہے جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا گیا۔ اسی طرح المنحۃ الوہبیہ میں علامہ داود بن سلیمان بغدادی لکھتے ہیں، والحاصل ان حیات الانبیاء ثابتہ باجماع، حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات باجماع ثابت ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ هو وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا، حضور علیہ السلام کی اپنی قبر مبارک میں اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات ہمارے نزدیک قطعی طور پہ ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نزدیک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، اور ایک دوسری جگہ بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، ان من جملۃ ما تواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات الانبیاء فی قبورہم، یعنی جو چیزیں حضور علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ المنحۃ الوہبیہ میں علامہ داود بن سلیمان بغدادی نے بھی اس حدیث کے متواتر کہنے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی ہے۔ اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ
لکھتے ہیں کہ قد صحت الاحادیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یصلی باذان و اقامت، بلا شبہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اذان اور اقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے قریب کے اکابرین میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذان و اقامت، آپ علیہ السلام زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ یہ بات ثابت ہو چکی، اور آپ اپنی قبر میں اذان و اقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں ایک جگہ لکھتے ہیں ان کثیر من الاعمال، کہ قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے، جیسے اذان، اقامت کا ثبوت دارمی کی روایت میں ہے، اور قراءت قرآن کا ثبوت ترمذی کی روایت میں ہے۔ علامہ بدر الدین العینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت امتنا سنتین و احییتنا سنتین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دو موتوں سے ایک وہ موت مراد ہے جو دنیا میں آتی ہے، اور دوسری وہ موت مراد ہے جو قبر کے اندر آتی ہے سوال و جواب کے بعد۔ یہ دو موتیں مشہور ہیں، اور فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، یعنی قبر کی موت سے مستثنا ہے، وہ اپنی قبروں کے اندر نہیں مرتے بلکہ زندہ ہی رہتے ہیں، بخلاف دیگر مخلوق کے کہ وہ حساب و کتاب کے بعد قبروں میں وفات پا جاتے ہیں، یعنی ان کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا عبد الحکیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی۔ علامہ ابن رشد مالکی فرماتے ہیں کراہت کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد مکمل حیات بخشی ہے، اور یہ مستقبل میں دائمی ہے، اور یہ کہ آپ علیہ اور یہ حیات صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اس حیات کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہے، اور آپ کو حیات کاملہ حاصل ہے، لیکن دنیاوی اور حصی خوراک کی یہاں حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابو الوفا علی بن محمد ابن عقیل حنبلی اور روضۃ البہیہ کے اندر لکھتے ہیں قال ابن عقیل من الحنابلہ وهو صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یصلی، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ امام بدر الدین بعلی حنبلی فرماتے ہیں والانبیاء احیاء فی قبورہم وقد یصلون، حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بسا اوقات نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھیے مختصر الفتاوی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے فقی علامہ حسن بن عمار بن علی شرمبلالی الحنفی لکھتے ہیں کہ محققین کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کو رزق دی جاتا ہے، آپ تمام لذتوں اور عبادتوں سے نفع اٹھاتے ہیں، مگر ان نگاہوں سے اوجھل ہے جو ان عرفہ مقام تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے فقہا میں علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ رسائل ابن عابدین میں لکھتے ہیں ان الانبیاء احیاء فی قبورہم کما ورد فی الحدیث، حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ احادیث شریف کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح امام ابو منصور طاہر شافعی بغدادی وفاء الوفا اور اعلاء السنن کے حوالے سے ان کی یہ بات نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے متکلمین اصحاب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں۔ امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ وان جسدہ الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی ھذا قول البدی۔ دیکھیے کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، آپ کو رزق ملتا ہے، آپ کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اسی پر اجماع منعقد ہے۔ علامہ محمد عابد سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ مدینہ کے اندر لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات میں کوئی شک نہیں، علماء میں سے کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دوامی طور پر زندہ ہیں۔
اسی طرح جو ہے ہمارے اکابرین میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف زمانہ کتاب اشعۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں حیات متفق علیہ است کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب مظاہر حق نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مظاہر حق کے اندر لکھتے ہیں کہ زندہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور عالم دین علامہ شہاب الدین فضل اللہ بن حسین طوربشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ان خصوصیات میں سے جو انبیاء کو حاصل ہیں، ایک یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو زمین نہیں کھاتی اور نہ وہ ریزہ ریزہ ہوگا، اور قیامت کو جب زمین شق ہوگی تو آپ کا جسم مبارک اپنی حالت میں محفوظ ہوگا، اور اسی وجود مبارک کے ساتھ آپ اور دیگر جملہ انبیاء علیہ السلام کا حشر ہوگا۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام حرام کر دیے ہیں۔ پھر کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام اٹھیں گے۔ ہمارے ہند کے محدث کبیر حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے حاشیے میں لکھتے ہیں بل احسن ان یقال ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے حضور علیہ السلام کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی، بلکہ دوامی حیات آپ کو حاصل ہے، اور باقی حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اسی طرح مولانا ابو العتیق عبد الحادی محمد صدیق نجیب آبادی وہ بھی اس بارے میں لکھتے ہیں انہم اتفقوا علی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات متفق علیہ ہے، کسی کا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے انوار محمود شرح ابی داود۔ اسی طرح ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم میں ایک جگہ لکھتے ہیں بدلت النصوص الصحیحہ علی حیات الانبیاء علیہ السلام، نصوص صحیح اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے المہند علی المفند علماء دیوبند کے عقائد پر ایک رسالہ لکھا ہے جس پر عرب و عجم کے علماء کی تصدیقات ہیں، وہ اپنی مشہور زمانہ شرح بذل المجہود شرح ابی داود کے اندر لکھتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہ السلام احیاء فی قبورہم، حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں جس طرح دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اپنے کتاب تحیۃ الاسلام میں لکھتے ہیں کبھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روح کا لوٹانا حیات کے منافی ہے، حالانکہ رد روح حیات کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ روح زندہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے نہ کہ جماعت کی طرف، جیسا کہ لیلۃ التعریس کی حدیث میں ہے جب سب حضرات سو گئے تھے اور سورج چڑھنے کے بعد بیدار ہوئے، اس میں رد روح کا ذکر ہے، بخاری میں دیکھیے۔ اور انبیاء احیاء سے حضرات انبیاء کے مجموع اشخاص مراد ہیں، نہ کہ فقط ارواح، یعنی وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں مجدد وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نشر الطیب میں فرماتے ہیں کہ بیہقی وغیرہ کی حدیث جو حضرت انس سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں یہ نماز تکلیفی نہیں بلکہ تلذذ کے لیے ہے، اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ پکارنا بھی جائز ہے۔ اور ہمارے مشائخ میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے مکتوبات دفتر دوم کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ چھوٹا برزخ یعنی قبر جب ایک وجہ سے دنیاوی جگہوں میں سے ہے تو یہ ترقی کی گنجائش رکھتا ہے، اور مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔
اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر ایک اور جگہ یہ بات لکھتے ہیں، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ، جب نقل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا، تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اسی کی تائید کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہداء نص قرآنی کے روح سے زندہ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام تو شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو وہ بطریق اولا ان کو یہ حیات حاصل ہے۔ یہ چند علماء اہل سنت کے حوالے ہم نے پیش کیے ہیں۔ اب اس کے بعد چند حوالے علماء غیر مقلدین کے بھی پیش کرتے ہیں۔ قاضی شوکانی جو ان کے معروف عالم ہیں، اپنی معروف زمانہ کتاب نیل الاوتار کی جلد 3 کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں، اور آپ اپنی امت کی طاعت سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد بوسیدہ نہیں ہوتے، حالانکہ مطلق ادراک جیسے علم و سماع وغیرہ یہ تو سب مردوں کے لیے ثابت ہے۔ پھر کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شہداء کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے، تو حضرات انبیاء مرسلین علیہ السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ امام منذری نے اس کو روایت کی ہے، امام بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک دوسری جگہ علامہ شوکانی جو ہے نیل الاوتار میں لکھتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ بعد موتہ کما فی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس مسئلہ میں انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں استاد ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب متکلمین کا ارشاد اور فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین کے علماء میں عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، غیر مقلدین کے علماء میں ان کے شیخ الکل مولانا سید میاں نذیر حسین صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں جو کوئی عند القبر درود بھیجتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے فتاوی نظیریہ۔ اسی طرح غیر مقلدین کے ایک اور عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود شرح ابو داود کے اندر لکھتے ہیں ان الانبیاء فی قبورہم احیاء، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ ایک غیر مقلد عالم مولانا فضل الرحمن ہری پوری لکھتے ہیں کہ کل پیغمبروں کے جسم صحیح سالم ہیں اور قبر شریف میں زندہ ہیں، اور جو کہ قبر کے پاس درود بھیجے یا سلام کرے آپ خود سن لیتے ہیں، اور اگر دور سے درود بھیجے تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہی اعتقاد ہے۔ دیکھیے ان کا رسالہ درود شریف۔ اسی طرح ان کے ایک عالم مولانا رحیم بخش صاحب فرماتے ہیں محققین کی جماعت کا یہی مسلک ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے مرقد میں زندہ ہیں، اور اس بات کے قائل ہیں کہ امت کی اطاعت کی خبر پا کر خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان کی کتاب اسلام کی 14ویں کتاب۔ اسی طرح غیر مقلدین کے ایک عالم مولانا محمد عطا اللہ حنیف اپنی تعلیقات سلفیہ جو سنن نسائی پر ہے اس پہ لکھتے ہیں انہم احیاء فی قبورہم یصلون، حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے بذریعہ فرشتوں کے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے ایک عالم مولانا محمد اسماعیل سلفی وہ لکھتے ہیں اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر اصحاب الرائے اور اہل حدیث کا اس امر پر اتفاق ہے کہ شہداء اور انبیاء زندہ ہیں برزخ میں، وہ عبادات تسبیح تحلیل فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں انبیاء کی زندگی کے متعلق سنت میں شواہد ملتے ہیں، صحیح احادیث میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق عبارات وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیے ان کا رسالہ حیات النبی۔
تو میرے معزز سامعین، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو امت میں 1400 بلکہ 1450 سال سے متفق علیہ چلا آ رہا ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں اختلاف کرنے والے سب سے پہلے 1957 کے اندر مماتیوں کے اور اشاعتیوں کے جو صدر جماعت تھے سید عنایت اللہ شاہ بخاری، انہوں نے کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے متبعین نے کیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات اور احادیث پیغمبر اور ہمارے اکابرین کے بے شمار فتاوی اور عبارات، اس میں سے کچھ میں نے یہاں پیش کی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو باقی ہیں جن کو کسی دوسرے موقع پر پیش کیا جا سکتا ہے، میں نے بیان کر دی ہیں، اور مسئلے کو میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہمیں اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وفات پانے کے بعد اپنی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ وہ حیات کیسی ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، جو شخص روضہ رسول پہ حاضر ہو، درود و سلام پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں، اگر کوئی دور بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ اس بندے کے درود و سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بات متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد سیکھ کر اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔